نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یقیناً بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، چنانچہ اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ سورۃ المطففین کا مختصر تعارف گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جو مسئلہ بیان کیا گیا ناپ تول میں کمی کرنے کا، اس کے متعلق بھی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کی سزا یہ اس وقت دی جائے گی جبکہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی کے بارے میں آخر میں یہ بات آئی تھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگوں کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس کا کیا مقصد ہے کہ دنیا میں جتنی زندگی گزاری ہے اس زندگی کا حساب و کتاب دینا۔ اور یہ جتنی بھی مکی صورتیں چل رہی ہیں، ان میں قیامت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، قیامت کے احوال بہت زیادہ ہیں، تو یہی بات بار بار ذکر کی جا رہی ہے کہ نیک لوگ انعامات کے مستحق ہوں گے اور گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی نافرمانی والی زندگی، گناہوں والی زندگی یہ نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، اور اگر تم نے نافرمانی والی زندگی گزاری تو پھر سن لو کہ گناہ گار لوگوں کا اعمال نامہ یہ سجین میں ہوگا۔ سجین یہ وہ مقام ہے جہاں پر کافروں کی روحوں کو رکھا جائے گا، تو ان کے اعمال نامے بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ اعمال نامہ جو وہاں رکھا جائے گا اس میں کیا چیز ہے؟ یہ تو اس دن پتہ چلے گا۔ اگرچہ ہر انسان تو اپنے بارے میں یہ بخوبی جانتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنا بد ہوں، کتنے میں گناہ کرتا ہوں، کتنے میں نیک اعمال کرتا ہوں، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن کل کو قیامت کے دن علی الاعلان جب فیصلے ہوں گے کہ ان کو جہنم میں بھیج دو، ان کو جنت میں بھیج دو، تو اس وقت کتنی شرمساری ہوگی۔ فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بھی سورۃ الانفطار میں گزر چکا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ دو فرشتے اللہ نے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، ایک نیک اعمال کو لکھنے والا، ایک برے اعمال کو لکھنے والا۔ وہ کتابچہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، اعمال نامہ بن رہا ہے۔ جب کل کو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں نہیں تو خود پڑھ لے۔ اگر تیرے نیک اعمال زیادہ ہیں تو اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، برے اعمال زیادہ ہیں تو پھر بھی فیصلہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ خود سے پڑھوائیں گے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تکذیب کرتے رہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جھٹلاتے رہے، قرآن کریم کے احکامات کو جھٹلاتے رہے، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ فرمایا کہ اس دن بڑی خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے للمکذبین کی تشریح میں ذکر فرما دیا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے
اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں. اب جھٹلانے والے کون؟ فرمایا کہ پہلے وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اور فرمایا کہ قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو گناہوں میں حد سے زیادہ گزر جانے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، بڑا گناہ گار. یعنی قیامت کا انکار کہ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر کفر ہے. اس لیے کہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت. اور دوسری جس چیز کا انکار، فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب قرآن ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، پرانے زمانوں کی قصے کہانیاں، ان لوگوں کے یہ واقعات ہیں. معاذ اللہ وہ قصے کہانی کی کتاب اس کو سمجھا کرتے تھے. حالانکہ قرآن میں واقعی گزشتہ امتوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ کتاب قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. ایک ایک واقعے سے پتہ نہیں ہمارے لیے کتنا بڑا عبرت کا سامان ہوتا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ امتوں کے جو واقعات اللہ نے بیان فرما دیے، کئی مقامات پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی سے عبرت حاصل کرو. ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. آج تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے. اگر تم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب، اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت میں ناکامی تمہارا مقدر ہوگی. کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. کہ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ نہیں لگتا. آج اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، یقین جانیے وہ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے گناہ کا کام ہے ہی نہیں. گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، نہ حقوق العباد کے حوالے سے نہ حقوق اللہ کے حوالے سے. گناہوں کو اتنی جرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور پھر جب کوئی سمجھانے والا سمجھا دے، کوئی ترغیب دینے والا ترغیب دے، اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے. یہ بڑا مولوی آ گیا، یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، اپنے کام تو دیکھتا نہیں، اپنے اس کا کردار تو ایسا ہے. اس کا کردار جیسا کیسا ہے، جو بات اس نے تمہیں کی ہے وہ بات تو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اس پر عمل کرو، اگر غلط ہے تو اس کو منہ پہ کہہ دو کہ تو نے بات غلط کہی. اسی وجہ سے جب انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آج اللہ معاف کرے ہمارے دل بھی بالکل سیاہ ہو چکے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ جس دل کے اندر سیاہی ہوگی اس کے اندر نور نہیں آ سکتا. ایمان والا نور، قرآن والا نور، سنت والا نور اس دل کے اندر ہوگا کہ جو گناہوں سے پاک ہوگا. اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہمارے لیے بڑا لازم ہے. کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. آج تمہیں احساس نہیں ہے ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، انہم، یقیناً یہ لوگ، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ قیامت کا دن ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. آج تم نے اس کا سامنا کر لیا، لیکن ایسی حالت میں تمہارا سامنا ہو رہا ہے کہ تم جہنم کے مستحق بن چکے ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک